السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو پچھلی کچھ ویڈیو سے ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس کے اندر جاری نشانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے 6 ویڈیوز ان نشانات پر بن چکی ہے، اور اب 7واں پارٹ ہے جن میں 2 نشانوں کا ہم تذکرہ کریں گے، جس میں ایک بھڑکتے شعلے اور دوسرا پراسرار ہند سے ہے۔ دوستو شیطان اور تمام جنات آگ سے بنے ہیں۔ آگ کی فطرت میں بھڑکنا، برتری ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو منوانا ہے۔ دوستو شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اس کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہے، اس نے انسان کو گمراہ کر کے تقریباً ان تمام چیزوں کی پرستش کروائی ہے۔ دنیا میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو آگ، سانپ، اژدہا، بیل، الو وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں، ورنہ کم از کم ان سب فانی چیزوں کو مقدس یا عظمت کے قابل تو جانتی ہی ہے۔ مجوسی ہزاروں سال سے آگ کی پرستش کرتے آئے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاتھوں جلایا کرتے تھے، پھر اسے بجھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ بھارت اور افریقہ کے بہت سے قبائل سانپ یا اژدہے کو طاقت و قوت کا منبع اور دیوتا مانتے ہیں۔ شیطان یہ سب طریقہ زمانے قدیم سے استعمال کر رہا ہے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں ترقی یافتہ سمجھی جانے والی دنیا میں بھی شیطان کی علامتوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی تعظیم کر کے اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ فلم انڈسٹری اور پاپ میوزک کی کالی دنیا میں خصوصیت سے ایکٹرز اور ایکٹریس کے منہ سے شیطان کی پوجا یا اس کی تعظیم پر مشتمل گانے کہلوائے جاتے ہیں۔ دوستو یہ بول آہستہ آہستہ ہماری زبان پر بھی یاد ہو جاتے ہیں، جس سے شیطان اور شیطانی قوتوں کا مقصد تمام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان میں شیطانی علامات بھی رنگ اور حیت بدل بدل کر پیش کی جاتی ہے۔ ان میں اکلوتی آنکھ اور تکون کے علاوہ آگ کی تصویر بھی بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ دوستو آج کے دور میں انسان کی بدنصیب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس علامت کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ آگ چینل میں ہی نہیں بلکہ گانوں اور فلموں کی کیسٹوں، سیڈیز کے ٹائٹل میں کسی نہ کسی شکل میں آگ جلتی ہوئی یا اس کی لپٹیں بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے دور کے والدین پاپ میوزک سننے اور فلمیں دیکھتے وقت یا اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیتے وقت صرف عملی گناہ ہی نہیں کرتے بلکہ عقیدے سے دور بھی ہو رہے ہیں اور شیطان کی پجاریوں کے اعلی کار بھی بن رہے ہیں۔ جدید تہذیب میں فیشن سمجھی جانے والی یہ چیزیں صرف فسق و فجور ہی نہیں، شرک و شیطان پرستی کی تعلیم بھی دے رہی ہے۔ اس روشن دنیا میں خوفناک تاریکیاں چھپی ہوئی ہے، صرف انداز بدل گیا ہے۔ شیطان آج بھی آدم کے بیٹوں سے بدلہ لینے کے لیے خلاف شرع چیزوں میں ہمیں لگا رہا ہے۔ اس فتنہ زدہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو اس سے سخت احتیاط کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی سخت ضرورت ہے، خصوصاً مغربی تہذیب سے۔ دوستو مغربی موسیقی، فلمیں، نت نئی شیطانی ایجادات، ان سب سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں انسان کو اللہ کی رحمت کے نور کی ضرورت ہے، نہ کہ ان آگ کی لپٹوں کی۔ اسی میں سے ایک اور علامت ہے شیطانی ہند سے۔ دوستو ایک ہی زبان کو لکھنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں، نیز ایک ہی زبان کو حروف اور ہندسوں دونوں کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہ حرف کی کوئی قیمت مقرر کر لی جائے جو ظاہر ہے کہ ہندسوں کی شکل میں ہوں گی۔ مثلاً عربی زبان کو لے لیجئے، اس کے ہر حرف کی بجائے آپ اگر کوئی ہندسہ مقرر کر لے تو حروف کی بجائے ہندسوں کے ذریعے آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ دوستو عربی کے 29 حروف تہجی ہے، اگر ہر حرف تہجی کے لیے ایک ہندسہ لے لے تو جو بات الف، با، جیم حروف کے ذریعے کی جا رہی تھی وہی 1، 2، 3 ہندسوں کے ذریعے بھی بولی یا لکھی جا سکتی ہے، اور اسی کو ابجد کا نظام کہتے ہیں، یعنی حروف کی بجائے ہندسوں میں لکھنا۔ ایک آیت یا جملے میں اگر 10 حروف استعمال ہوتے ہیں، ان حروف کے قائم مقام 10 ہندسوں کو اگر ترتیب دے کر جمع کر لیا جائے تو جو حاصل آئے گا وہ ایک طرح کا کوڈ ہوگا جس میں ان حروف کی تاثیر جمع ہوگی، جنہیں مختصر کرنے کے لیے عادات کی شکل میں لکھ لیا گیا تھا۔ دوستو صحیح العقیدہ اور متبع شریعت عامل حضرات جو تعویذ لکھتے ہیں،
اس میں مختلف خانوں میں لکھے ہوئے اعداد مختلف کلمات کے حروف کا متبادل ہوتے ہیں۔ یہ کلمات اگر صحیح معنی میں کسی آیت یا دعا کا مخفف ہے تو یہ تعویذ انہی اثرات کا حامل ہوتا ہے، جو اثرات ان اصل کلمات یا دعاؤں میں پائے جاتے تھے۔ تعویذ بار بار لکھنے ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت کو بچانے کے لیے یہ مختصر طریقہ کار اپنایا جاتا تھا۔ یہ تو ہوا رحمانی عملیات کا طریقہ کار۔ اس کے برعکس شیطانی یا سفلی کام کرنے والے جو اعداد استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جنتر منتر ہوتے ہیں جن میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے۔ وہ بھی ان الفاظ کو اعداد میں لکھ کر کام کرتے ہیں۔ دوستو پھر جس طرح رحمانی عملیات میں مشہور متبرک کلمات کے اعداد مشہور ہو گئے ہیں، مثلا بسم اللہ کے اعداد یا اللہ اور محمد کے پاک ناموں کے اعداد، اسی طرح سفلی عملیات میں کچھ گندے اثرات رکھنے والے اعداد مشہور ہیں۔ آج ہم چند ابلیسی ہندسوں کا تذکرہ کریں گے جسے شیطان کے پجاری پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جس میں پہلا ہندسہ اور بہت مشہور ہندسہ 666 ہے۔ اس عدد کا ابلیس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہم انجیل کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کتاب میں دیکھیں گے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے برکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ بھی نازل کر دیتا تھا۔ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کرے ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 یعنی 666 ہے۔ دوستو اس میں بہت سی باتیں مبہم ہیں جو سمجھنے میں دشوار ہے، لیکن اس عبارت میں سے ہمیں صرف نشان اور عدد کی بات کریں گے جو ہمارا موضوع ہے۔ انجیل کے مطابق ان میں سے پہلی چیز ہے ہر شخص کے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر چھاپ، اور دوسرا وہ نشان یعنی حیوان کا نام یا عدد جس کے بغیر دنیا میں کوئی لین دین نہ ہو سکے گا۔ اگر آج کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز کا مطلب وہ ڈیوائس ہے جو ہر شخص کے جسم میں کہیں لگی ہوں گی یا شناختی کارڈ میں لگی ہوں گی، اور یہ ڈیوائس سیدھے سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہوگا۔ کون سا آدمی کہاں پر موجود ہے اس سے سب پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسری چیز وہ چپ ہے جو کریڈٹ کارڈ یا الیکٹرانک منی کی شکل میں نصب ہوں گی، اور پوری دنیا میں اس کے بغیر لین دین نہ ہو سکے گا۔ آپ کو اگر کہیں سے برطانیہ کا پاؤنڈ ہاتھ لگے تو الٹا کر کے غور کرے اور اس پر 666 کے ہندسے موجود ملیں گے۔ آہستہ آہستہ آگے چل کر یہ اور واضح ہو جائے گا۔ یہ شیطانی ہندسہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، ملٹی نیشنل کمپنی کے بارکوڈ میں، چیزوں پر، ٹی شرٹ، کیپ وغیرہ ہر جگہ، اور آپ اگر اسے نیٹ پر سرچ کریں گے تو وہاں تو بھرمار ملیں گی۔ 666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی ہندسہ 322 ہے۔ یہ عام طور پر جادوگروں کے مشہور ہتھیار کھوپڑی اور ہڈیوں کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ دوستو یہودیوں کے خفیہ جادوگری علم قبالہ میں اس کی خاص اہمیت ہے اور اسے انتہائی کارگر اور مؤثر اثرات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ 666 اور 322 کے بعد شیطانی جادوئی ماہر اعداد کی فہرست میں 13 اور 33 آتے ہیں، اور یہ امریکہ کے ایک مخصوص لوگوں میں
13 اسٹار ہے۔ عقاب کے دائیں پنجے میں 13 اور بائیں میں ٹہنی ہے۔ تیر 13 ہے اور ٹہنی کے پتے بھی ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گی، صاف طور پہ یا پھر چھپی ہوئی۔ دوستو ہمیں ان سب سے بچنا ہے اور ان سب دجالی اور شیطانی علامات سے باخبر رہنا ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ ہماری سب کی دجال اور اس کی دجالی تمام چالوں سے اور ان کے تمام نشانوں سے حفاظت کرے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔